باب نمبر 2 فریب کار اور ابلیس کا ساتھی مامون بھی تھا، جنت سے نکالے جانے والی ایک کمتر روح، کہ وہاں بھی اس کی نگاہ اور سوچ نیچے جھکی رہتی اور زیادہ سراتی سونے کی بنی جنت کی روش کو۔ یہ منظر اسے کبھی کسی دوسرے سے زیادہ مزہ دیتا۔ اس نے سکھایا بنی نوع انسان کو اپنے ناپاک ہاتھوں سے دھرتی ماں کے بطن کھود کر لوٹنا، ان خزانوں کو جو چھپے بیٹھے تھے۔ جلد ہی اس کی فوج نے جہنم کی پہاڑی میں ڈالا ایک وسیع چھید اور کھود ڈالیں سونے کی پسلیاں۔ نہ ہو کوئی حیران اس بات پہ کہ سونا اگتا ہے اندھیر جہنم میں، کہ شاید مٹی ہی قابل ہے اس قیمتی بلا کے ماخذ زار ملٹیں جنت گم شدہ۔ حسن و عشق کا سوز تعلق سماعتوں کا پابند نہیں، اکثر تو خود شمع کا شعلہ بھڑک کے گیا پروانے تک۔ ہاشم کاردار کی بیٹی سوریہ کی سیاہ سنہری سالگرہ آج یعنی ہفتے کی شام کو تھی۔ شاید اسی لیے ہفتے کی صبح بھی چمکیلی سنہری طلوع ہوئی تھی۔ ذوالفقار یوسف کے گھر میں ناشتے کا دھواں، ندرت کی ڈانٹ بھری تاکیدیں، حنین کی بھاگم بھاگ تیاری، سب ایک ساتھ چل رہا تھا۔ سعدی آج بھی صبح سویرے ریسٹورینٹ چلا گیا تھا۔ سیم اب یونیفارم میں تیار گول میز کے گرد بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ حنین اپنے سیاہ کوٹ شوز پالش کر کے جب آئی تو اس کی پلیٹ کو دیکھ کر منہ بن گیا۔ امی، میں نے نہیں کھانا ڈھکن ٹوسٹ، یہ موٹا آلو میرے لیے بریڈ کا پہلا اور آخری توسیع بچاتا ہے ہمیشہ۔ وہ ماتھے کے بالوں پر برش پھیرتی وہیں سے چلائی۔ کچن سے ندرت کا ڈپٹا ہوا جواب فوراً آیا۔ 1000 دفعہ کہا ہے کھانے کی چیزوں کے نام مت رکھا کرو۔ اس نے منہ میں بھربھراتے ہوئے آگے ہو کر سیم کا آدھا پراٹھا توڑ لیا۔ خلاف معمول سیم نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا، چپ چاپ کھا رہا تھا۔ وہ ناشتہ کر کے اٹھی تھی کہ سیم نے پکارا، ہنا! ہنا! اس نے گھور کر اسے دیکھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ تم نے بغیر کام کیے کبھی ہنا نہیں کہا۔ آج کا لنچ میری طرف سے ہے۔ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اس نے مزید سنجیدگی سے اطلاع دی۔ حنین نے بیگ کندھے پہ ڈالا، فائل اٹھائی اور استہزائی انداز میں سر جھٹکا۔ مجھے گیس کرنے دو کہ کیا منگوایا ہوگا تم نے۔ ہاں، ہوں گے سموسے، ساتھ میں چرغا اور آلو کے چپس۔ اور جیسے ان سب اشیاء پر لعنت بھیج کر وہ دروازے کی طرف بڑھی جہاں وین والا ہارن دیے جا رہا تھا۔ سپرنگ رولز، بہاری کباب اور بیکڈ ہوئے آلو، سیم نے عقب میں بڑے سکون سے کہا۔ حنین کے قدم زنجیر ہوئے، آنکھیں بے یقینی سے پھیلیں، ایک دم مڑی، کونی سے دبوچ کر اسے سامنے کیا۔ پھر ساتھ میں ہوگی پودینے کی چٹنی؟ اور مشکوک نظروں سے گھورا۔ تمہاری فیورٹ مایونیز والی ساس۔ حنین کے لب پورے مسکراہٹ میں پھیل گئے، آنکھوں میں شرارت چمکی، بازو چھوڑا اور چلنے کا اشارہ کیا۔ اب کام بتاؤ۔ رات ہاشم بھائی کی بیٹی کی سالگرہ میں نے بھی جانا ہے۔ وہ دونوں ساتھ چلتے باہر آئے تو باغیچہ کراس کرتے ہوئے سیم نے کہا، سعدی بھائی نے کہا تھا کہ امی نہیں جا رہی تو میں گھر میں رہوں۔ تمہارے پاس بلیک سوٹ ہے؟ ہاں، وہی جو بھائی نے برتھ ڈے پر دیا تھا۔ تو پھر اس کو دھوپ لگوا لو، ہوا لگوا لو اور استری کروا لو۔ وہ گیٹ بند کر کے وین کی طرف بڑھتے ہوئے بڑے سکون سے بولی۔ سیم نے خوشگوار بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم بھائی کو مناؤ گی کیسے کٹو؟ سوری ہنا! سیم یوسف، یہ جو آج تم مجھ پہ اپنی پاکٹ منی جھونک رہی ہو نا، یہ اس لیے کہ تمہیں پتہ ہے کہ اس کام کے لیے صحیح بندی میں ہی ہوں، اس لیے اپنی سوٹ کی فکر کرو بس، کہہ کر وہ وین میں چڑھ گئی۔ اندر رافع اور ختیجہ بری طرح دہرائی کرنے میں مگن تھیں، جبکہ نائمہ کتاب کھولے کچھ لکھ رہی تھی۔ آج ان کا آخری پیپر تھا۔ کیسی تیاری ہے؟ اس نے امتحان کی صبح کا مخصوص سوال دہرایا۔ یار کچھ نہیں آتا، سمجھو سب مکس اپ ہو گیا ہے، رافع نے ہراساں نفی میں سر ہلاتے ہوئے مخصوص جواب دیا۔ حنین نے اپنی فائل کھولی اور سرسری سی نگاہ دوڑانے لگی، پھر احساس کے تحت نائمہ کو دیکھا۔ وہ ٹیشو پیپر پہ کچی پینسل سے لکھ رہی تھی۔ نقل کے یہ طریقے ان کو جانے کہاں سے سوچتے تھے۔ اگر پکڑی گئی تو؟ حنین نے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ نائمہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ تو گرمی گرمی کرتے اس سے پسینہ پوچھ لوں گی، سارے ثبوت ختم۔ اس نے شانے اچکا دیے تو حنین سر جھٹک کر اپنا پڑھنے لگی۔ سیم کھڑکی سے باہر دیکھا، اپنے سوٹ اور ان دوستوں کے بارے میں سوچ رہا تھا جن کو اس نے سوموار کی پارٹی کی تفصیلات دینی تھی۔ ذہن میں وہ فکریں ترتیب دے رہا تھا۔ پتہ ہے ہمارے انکل ہیں؟ کزن ہیں، ہاشم بھائی۔ ان کا گھر پتہ ہے کیسے ہے؟ سیم کو یہ سوچ کر ہی مزہ آ رہا تھا کہ وہ کتنے مزے سے اپنے دوستوں کو سارے قصے سنائے گا۔ تو نے کیا کیا ہے زندگی، دشت و در میں پھرایا مجھے، اب تو اپنے در و بام بھی جانتے ہیں پرایا مجھے۔
کاردار خاندان کے قصر کے سبزہ زار میں ملازموں کا عملہ اور فاضل ویٹرز پارٹی کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ اندر لاؤنج میں بھی صفائی ستھرائی کا عمل جاری تھا۔ شہری متوازن قدموں سے زینیں چڑھتے اوپر جا رہی تھی۔ ہاشم کا کمرہ سنسان پڑا تھا۔ وہ آگے بڑھی۔ نوشیروان کے کمرے کا داخلی دروازہ کھلا تھا اور آگے بالکنی کبھی وہ بالکنی میں بیٹھا تھا، لیپ ٹاپ گود میں، کانوں میں ایئر فونز۔ شہری وہیں کھڑی رہی یہاں تک کہ نوشیروان نے چونک کر اس طرف دیکھا تو وہ سر جھٹک کے جانے لگی۔ آپ کب آئیں؟ آئیے۔ شیرو جلدی سے ایئر فونز نکالتے ہوئے اٹھا۔ اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ اس روز کی نسبت آج درست ہولیے میں تھا۔ وہ اسے پسند کرتا تھا، کوئی اندھا بھی بتا سکتا تھا، اور شہری اندھی نہیں تھی، البتہ اسے معلوم تھا کہ وہ کہنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ شہری نے پریشانی میں نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، تم بیٹھو۔ پھر رکی۔ ہاشم ہے یا؟ اس نے نوشیروان کے بھائی کا نام لیا، وہی بھائی جس کے ڈر کے باعث کبھی شیرو کہہ نہیں سکے گا۔ بھائی کا خوف تھا، مگر وہ شاید شیلا آنٹی کے کیس کے لیے کہیں گئے ہیں۔ ان کے ڈرائیور نے ایکسیڈنٹ کر دیا تھا کسی کا۔ وہ ابھی تک منتظر کھڑا تھا۔ شہری کی آنکھوں میں مایوسی ابھری۔ خیر، وہ ہوتا بھی تو میرا کام نہیں ہوتا۔ اٹس اوکے، جانے دو، وہ کہہ کر پلٹنے لگی۔ کیا کام؟ مجھے بتائیں۔ وہ قدم اٹھاتا اس تک آیا۔ چھوڑو، تم سے نہیں ہوگا۔ ویل، اگر آپ نے اپنے کام کا ذکر مجھ سے کیا تو یقیناً آپ کو لگتا ہوگا کہ میں کر سکتا ہوں، تو بتائیں۔ وہ اتنا بھی بے وقوف نہیں تھا۔ شہری تھکے انداز سے مسکرائے۔ سونیا، وہی ہے اصل مسئلہ۔ اس کو میری اور ہاشم کی پکچرز چاہیے ہانی مون کی۔ تو آپ کے پاس نہیں ہے؟ نوشیروان کو اندر سے شاید خوشی ہوئی۔ میں ان تکلیف دہ یادوں کو سنبھال کر نہیں رکھتی۔ اس نے سنہرے بالوں میں ہاتھ پھیر کر ان کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ہنوز چوکھٹ پہ کھڑے تھے۔ شادی کی تو میرے پاس بھی ہوں گی، مگر ہنی مون والی ہاشم کے لیپ ٹاپ میں ہی ہوں گی، اور میں تمہارے بھائی کے منہ نہیں لگنا چاہتی۔ اس نے بہت ہی لاپرواہی سے لیپ ٹاپ کا ذکر کیا۔ نو پرابلم، میں کاپی کر دیتا ہوں۔ بھائی آفس نہیں گئے تو لیپ ٹاپ گھر پہ رکھ کے گئے ہوں گے۔ وہ چلتا ہوا ساتھ والے کمرے میں آیا، بتی آن کی۔ جلدی کرنا، میں اس کمرے میں زیادہ دیر نہیں رکنا چاہتی، اس نے فلیش ڈرائیو بڑھاتے ہوئے کہا۔ نوشیروان نے ڈرائیو پکڑتے ہوئے نظر بھر کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ میں سمجھ سکتا ہوں، وہ جواباً زخمی سا مسکرائی۔ نوشیروان نے ہاشم کی اسٹڈی ٹیبل سے لیپ ٹاپ اٹھایا اور آن کیا۔ وہ اس کے ساتھ کھڑی ہو کر دیکھنے لگی، ساتھ ہی وہ لب کاٹ رہی تھی اور انگلیاں بھی مروڑ رہی تھی۔ اوہ، پاسورڈ؟ اب یہ کیا ہے؟ سب کچھ ٹھیک ہوتے جب پاسورڈ مانگا گیا تو نوشیروان کراہ کر رہ گیا۔ شہری کے ماتھے پر بل پڑے۔ میں نے کہا تھا نا، تم سے نہیں ہوگا۔ جانے دو، وہ مڑنے لگی۔ ایک منٹ ٹھہریں تو، اس نے موبائل نکال کر ہاشم کو کال ملائی۔ میرا نام لے لینا تاکہ وہ بالکل بھی اپنا پاسورڈ نہ دے، اور تلخی سے بولی۔ نوشیروان نے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ بہت سمجھدار آنے کی صحیح کر رہا تھا۔ ہاں بولو شیرو، وہ مصروف تھا۔ بھائی یار، آپ کے لیپ ٹاپ کا پاسورڈ کیا ہے؟ کیوں؟ کیا ہوا؟ اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود وہ چونکا تھا۔ کچھ پکچرز چاہیے تھی سونیا کے لیے۔ کون سی پکچرز؟ وہ ہاشم تھا، کھٹک گیا۔ بھائی، دے رہے ہو یا میں کچھ اور کروں؟ اس کا موڈ بگڑنے لگا۔ پھر اچھا کہہ کر سر ہلا کر فون بند کیا اور مسکراتے ہوئے کی بورڈ کے بٹن دبائے۔ اس کے کندھے سے جھانکتی شہری نے ان کو حفظ کیا، گو کہ اس کو ضرورت نہ تھی، اور پھر لاپرواہی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہ الفاظ تو اس کو اصبر تھا، آنکھیں بند کر کے بھی ٹائپ کر سکتی تھی۔ آپ بتاتی جائیں، کون سی چاہیے؟ ان کی ہنی مون، شادی اور دیگر مواقع کی تصاویر کھلتی جا رہی تھی۔ مقصد پورا ہونے کے بعد شہری کو جانے کی جلدی تھی، اور وہ اسے دیکھ کر سینے میں کچھ چبھنے لگا تھا۔ احساس زیاں، تہی دمنی، یہ والی اور یہ تینوں۔ وہ انگلی سے اسکرین پہ اشارہ کرتی بتانے لگی۔ نوشیروان نے کاپی کرتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ ضبط کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس نے افسوس، ہمدردی، ترحم سب محسوس کیا تھا، سوائے فریب کی بو کے۔ میں تو لب کھول کے پابند سلاسل ٹھہرا، تیری اور بات ہے، تو صاحب محفل ٹھہرا۔ کمرہ امتحان میں معمول کا سناٹا چھایا تھا۔ وہ دو ممتحن خواتین کرسیوں کی قطاروں کے بیچ ٹہل رہی تھیں۔ لڑکیاں سر جھکائے دھڑا دھڑ لکھے جا رہی تھی۔ ہنی نے دفتر درد کرتی انگلیوں کو سہلاتے ہوئے سر اٹھایا اور پھر گردن کو ریلیکس کرتے ہوئے دائیں طرف دیکھا۔ کمرے کی ایک دیوار کھڑکی سے ڈھکی تھی اور سامنے سڑک اور بنگلوں کی قطار نظر آ رہی تھی۔ جس لاء کالج کو ان کا امتحانی مرکز بنایا گیا تھا، وہ دراصل ایک بڑا سا بنگلہ تھا، اور یہ کمرہ یقیناً ڈرائنگ روم کے طور پر استعمال کے لیے بنایا گیا ہوگا۔ اس نے سوچا،
نیچے لان تھا اور وہاں سے ان ادھیر عمر وکیل صاحب کی کار نکلتی دکھائی دے رہی تھی، جو ہائی کورٹ کے وکیل تھے، اس لاء کالج کے مالک تھے اور ہر پیپر میں بار بار امتحانی کمروں کا چکر لگا کر اپنی خراب نگرانی میں لڑکیوں کو نقل کرنے کے نتائج سے ڈرانے کی کوشش کرتے تھے۔ شکر کہ وہ کہیں جا رہے تھے اور اگلے 1.5 گھنٹے سر پر سوار نہیں ہوں گے۔ اس نے مسکراہٹ دبا کر سوچا اور دوبارہ پرچے پہ جھک گئی۔ نائمہ نے پیچھے سے اسے ٹھوکا دیا۔ اس نے جھنجھلا کر ممتحن کو دیکھا جس کی ان کی طرف پشت تھی اور پھر پیچھے مڑی۔ کیا ہے؟ رافعہ کو دو۔ اس نے ٹیشو آگے کیا۔ حنین نے جلدی سے ٹیشو پکڑا جیسے کوئی جلتا ہوا انگارہ ہو اور رافعہ کی کمر پہ پین چبو کر اسے متوجہ کیا۔ ممتحن اب چلتی ہوئی آگے جا رہی تھی۔ قطار ختم کر کے ہی وہ مڑتی اور اس سے پہلے اس نے رافعہ کو وہ دے دینا تھا، مگر رافعہ یا تو ڈر گئی تھی یا اسے سمجھنے میں غلطی ہوئی یا ممتحن غلط وقت پہ مڑی۔ اسے ٹھوکا دے کر ٹیشو پکڑاتی حنین کے ہاتھ سے ٹیشو گرا۔ وہ فوراً پیپر پہ جھکی۔ اس کی گھبراہٹ نے سب واضح کر دیا۔ ممتحن خاتون تیز تیز اس طرف آئیں۔ جھک کر ٹیشو اٹھایا، اسے کھولا۔ حنین نے سر جھکائے اگلا لفظ لکھنے کی کوشش کی، مگر ہاتھ نم ہو گئے، پرچہ نم ہو گیا، سیاہی پھیلنے لگی۔ آپ نقل استعمال کر رہی تھیں؟ کہاں سے آیا یہ آپ کے پاس؟ چھوڑیں پیپر۔ دونوں ہاتھوں نے اس کا پرچہ کھینچا۔ 2 ٹیچرز مزید اس طرف آئیں۔ وہ ہکا بکا سی بیٹھی رہ گئی۔ یہ میرا نہیں ہے میم، مجھے نہیں پتہ اس میں کیا ہے۔ جھوٹ مت بولو، میں نے خود تمہیں اسے پکڑے دیکھا ہے۔ یہ نائمہ نے دیا تھا رافعہ کو دینے۔ اسے پچھلی اور اگلی دونوں کو گھسیٹا کہ وہ کوئی اس کی اچھی دوست نہ تھی جن کو وہ بچاتی۔ میرا نام کیوں لے رہی ہو؟ مجھے نہیں پتہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ دونوں لا تعلق ہو گئیں۔ کمرے میں تماشا لگ گیا۔ سب سر اٹھا کر دیکھنے لگے۔ ٹیچرز اسے اٹھا رہی تھی کہ وہ اپنی چیزیں لے کر آفس میں آ جائے۔ اس کا پرچہ ختم، آپ پر کیس بنے گا اور تھانے میں درج ہوگا۔ 3 سال تک آپ پیپر نہیں دے سکتے۔ ان کے الفاظ حنین یوسف کی روح قبض کر رہے تھے۔ زمین و آسمان کی نگاہوں اس کے سامنے گھومنے لگے۔ آج تو ویسے بھی آخری پرچہ تھا۔ یہ ایک دم سے سب کیسے غلط ہونے لگ گیا تھا۔ کچھ لڑکیاں واپس لکھنے میں مصروف ہو گئیں، کچھ اسے چیزیں سمیٹتے دیکھ رہی تھیں۔ میم، یہ میرا نہیں ہے، مجھے نہیں پتہ اس میں کیا لکھا ہے، وہ خشک حلق کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ کسی نے اسے ٹیشو پاس کرتے نہیں دیکھا تھا۔ سپرنٹینڈنٹ نے ٹیشو اس کے پاس دیکھا تھا اور اگلی پچھلی انہیں دم کٹی لومڑی کا شکار لگی تھی۔ صرف اسے اٹھایا گیا تھا۔ وہ منت کرتی رہی، کبھی غصے سے زور سے بھی بولتی، مگر کوئی اثر نہیں۔ میڈم اسے 2 کمروں سے گزار کر ایک آفس نما کمرے میں لے آئیں۔ اسے کرسی پہ بٹھا دیا، پرچہ پیپر ویٹ تلے رکھ دیا اور ایک دوسری ٹیچر کو یونیورسٹی کی انسپیکشن ٹیم کو کال کرنے کا کہا۔ مقدمے کا پرچہ انہوں نے آ کر ہی بنوانا تھا۔ ٹیم شہر کے کسی دوسرے امتحانی مرکز کے دورے پہ تھی۔ ان کو آنے میں کچھ وقت لگنا تھا۔ گھڑی کی ٹک ٹک حنین کے اعصاب پہ ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ وہ سفید چہرہ لیے حواس باختہ پریشان سی بیٹھی تھی، مگر خاموش نہیں تھی۔ وہ بار بار احتجاج کر رہی تھی۔ میم، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ پچھلی لڑکی کا تھا۔ اگر آپ نے ایک لفظ مزید بولا تو میں اس پہ ابھی سرخ کانٹا پھیر دوں گی۔ انہوں نے غصے سے جھڑکا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سر جھکا دیا، مگر وہ ہار نہیں مان سکتی تھی۔ وہ سعدی یوسف کی بہن تھی۔ اوہ، بھائی کو کتنی شرمندگی ہوگی اس پر۔ حنین چیٹنگ کرتی پکڑی گئی، تھانے میں مقدمہ۔ وہ لرزا کر رہ گئی۔ بھائی کبھی اس پہ دوبارہ اعتبار کر سکے گا کیا؟ سپرنٹینڈنٹ کو ایک ٹیچر نے بلوایا۔ ایک دوسرے کمرے میں کچھ لڑکیاں کوسچن پیپر پہ لکھ رہی تھیں۔ ان کی لاپرواہی نے ان کو بھی پھنسا دیا۔ ابھی پچھلے پیپر میں اسی جگہ ایک پوری قطار جو کوسچن پیپر پہ پوائنٹس لکھ رہی تھی اور اس قطار میں ٹہلتی ممتحن دونوں پہ پرچہ کیا تھا انسپکٹر نے، اور ابھی وہی جلاد صفت انسپکٹر پھر آنے والا تھا۔ سپرنٹینڈنٹ غصے سے باہر نکلی۔ حنین کمرے میں تنہا رہ گئی۔ گھڑی کی ٹک ٹک ہر سو گونجنے لگی۔ میز پہ سپرنٹینڈنٹ کے پرس کے ساتھ ان کا موبائل رکھا تھا۔ حنین نے آدھ کھلے دروازے کو دیکھا اور لمحے بھر میں فیصلہ کیا۔ اسے مدد کے لیے پکارنا تھا، مگر کون آئے گا؟ موبائل اچک کر اس نے دھڑکتے دل سے نمبر ملایا، پہلے سعدی کا، پھر مٹا دیا۔ بھائی کے سامنے شرمندگی؟ نہیں۔ پھر پھپھو کا؟ 2 ہندسوں کے بعد ہی مٹا دیا۔ کبھی بھی نہیں۔ اور ماموں کا تو کوئی نمبر ہی نہیں تھا، پھر کسے کرے؟ وقت کی ریت ہاتھوں سے پھسلتی جا رہی تھی۔ وہ تاریک سرنگ میں کھڑی تھی اور ایسے میں اچانک سے سنہری رنگ سے لکھے گئے 11 ہندسے جگمگانے لگے۔ بنا سوچے سمجھے اس نے نمبر ڈائل کیا۔ یہ پہلی دفعہ تو نہیں کیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو فیورز دے رہے تھے۔ ہیلو؟ ہاشم نے تیسرے گھنٹے پہ فون اٹھایا۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھا تھا اور ایکسیڈنٹ میں مرنے والی لڑکی کی فیملی سے مل کر واپس آ رہا تھا۔ گو کہ نمبر انجان تھا، مگر ہاشم ہر انجان کال اٹھایا کرتا تھا۔
ہاشم بھائی میں حنین بول رہی ہوں، منہ پہ ہاتھ رکھے وہ دبی دبی سی آواز سے بولی۔ خوف زدہ نظریں دروازے پہ ٹکی تھیں۔ کون حنین؟ وہ یاد کرنے لگا۔ حنین کے گرد اندھیرے بھرنے لگے، نقل کرنے پہ ایک پرچہ، امتحانی مرکز میں موبائل کے استعمال پہ دوسرا پرچہ۔ میں ندرت کی بیٹی، فارس کی بھانجی، زمر کی سعدی کی بہن۔ ہاشم چونکا تھا۔ ہاں حنین بولو بیٹا، کیا ہوا؟ خیریت؟ اور اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ ہاشم بھائی انہوں نے مجھے چیٹنگ کے جرم میں پکڑا ہے، پرچہ ہوگا، پلیز کچھ کریں۔ تم کدھر ہو؟ تم مجھے ایڈریس بتاؤ، اور فون کہاں سے کر رہی ہو؟ اس نے جلدی ایڈریس بتایا تھا کہ باہر سے بولتی سپرنٹنڈنٹ کی آواز قریب آنے لگی۔ سپرنٹنڈنٹ آ گئی، کال بیک مت کیجیے گا۔ گھبرا کر اس نے فون رکھا، دروازہ کھلا اور وہ اندر آئیں۔ حنین نے ماتھے سے پسینہ صاف کیا۔ دونوں ٹیچرز اس کی طرف متوجہ نہیں تھیں، اسے تو وہ کنارے لگا ہی چکی تھیں۔ اب پوری 5 لڑکیوں کے کوئسچن پیپر کا معاملہ آ گیا تھا۔ انسپیکشن ٹیم آئے گی تو یہ پینڈورا باکس بھی کھلے گا۔ وہ لوگ سب غصے میں تھیں۔ کسی نے بھی موبائل کی سمت نہ دیکھا کہ ان کو بلا اجازت خود بھی موبائل استعمال کرنے کی اجازت نہ تھی۔ حنین اب بہتر محسوس کر رہی تھی۔ ہاشم سے بات کر کے تسلی ہوئی تھی۔ یہ لاء کالج تھا، ہو سکتا ہے ہاشم ان خراب انگریزی والے پرنسپل کو جانتا ہو، وہ انہیں فون کر دے اور معاملہ ختم ہو جائے۔ ہاشم تو سب کو جانتا ہے، اور یہ تو سب کو پتہ تھا کہ کام کے وقت ہاشم کاردار کو ہی پہلی کال کی جاتی ہے۔ اس نے کوئی غلطی نہیں کی۔ وہ انگلیاں مروڑتی خود کو ریلیکس کر رہی تھی، گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھ رہی تھیں۔ وہ کھڑکی سے نیچے گیٹ کو دیکھنے لگی، جہاں سے گیٹ صاف دکھائی دیتا تھا۔ وہ وکیل پرنسپل کب آئیں گے؟ اف، کتنا وقت گزرا، سپرنٹنڈنٹ کی کتنی کڑوی کسیلی سنی، کچھ پتہ نہیں۔ پتہ اس وقت چلا جب اس نے گیٹ کے پار سیاہ چمکتی کار رکی دیکھی۔ پچھلا دروازہ کھول کر وہ نکلا، سیاہ سوٹ، ٹائی، سن گلاسز، ہاتھ میں سرخ کور کی فائل۔ گلاسز اتارتے ہوئے اس نے گیٹ پار کیا۔ حنین کا سانس رک گیا۔ بہت عرصے بعد دیکھا تھا، مگر وہ پہچان گئی تھی۔ وہ ہاشم تھا، ہاشم خود آیا تھا۔ حنین کے لیے وہ ساخت تھی۔ وہ وکیل لگ رہا تھا، یا اس کی شخصیت ایسی تھی؟ اسے کسی کے ملازم نے نہیں روکا۔ وہ کسی سے امتحانی کمرے کا پوچھ کر اوپر آیا، راہداری عبور کی اور سپرنٹنڈنٹ کے آفس کے سامنے رکا۔ حنین بے اختیار کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں امید اور خوف دونوں سمٹے تھے۔ سپرنٹنڈنٹ آپ ہیں؟ ہاشم نے سنجیدگی سے سپرنٹنڈنٹ کو مخاطب کیا۔ وہ دونوں خواتین پزل سی ہو کر اسے دیکھنے لگیں۔ جی میں ہی ہوں، مگر یہ امتحانی مرکز ہے، یہاں غیر متعلقہ افراد کا داخلہ۔ اس کی شخصیت کے روپ میں وہ ذرا دھیمی سی کہنے لگی۔ تو پھر آپ ان کو یہاں سے بھیج دیں، کیونکہ مجھے اور آپ کو تنہائی میں بات کرنی ہے۔ ہاشم نے کرسی کھینچی، ٹانگ پہ ٹانگ جما کر بیٹھا اور سنجیدگی سے دوسری ممتحن کی جانب اشارہ کیا۔ سپرنٹنڈنٹ پریشان ہوئی، مگر دوسری ٹیچر خود ہی جلدی سے باہر نکل گئی۔ حنین بیٹا دروازہ بند کرو، اس نے اطمینان سے دوسرا حکم صادر کیا۔ سپرنٹنڈنٹ چونکی، وہ اس بچی کا جاننے والا تھا، مگر حنین نے جلدی سے دروازہ بند کیا، پھر واپس آ کر کھڑی رہی۔ ٹانگوں سے جان نکلنے کو تھی، مگر بیٹھی نہیں۔ ہاشم نے ابھی تک اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ دیکھیں آپ اس طرح کیسے اندر آ گئے ہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ اب کہ ان کو غصہ چڑھنے لگا تھا۔ میں ہاشم کاردار ہوں، حنین یوسف کا وکیل، اور طریقہ کار میں آپ کو سمجھائے دیتا ہوں۔ مگر اس کے نام کا سپرنٹنڈنٹ پہ کوئی اثر نہ ہوا، ویسے نہیں جانتی تھی۔ اس بچی نے نقل کی ہے، یہ نقل کی بوٹی۔ ٹیشو پیپر لہرایا۔ ہم نے اس کے پاس سے پکڑی ہے، اور ابھی انسپکٹر آ کر اس پہ پرچہ کاٹنے لگے ہیں، اس لیے میں یہاں آپ کی کوئی سفارش نہیں سننے والی ہوں۔ جی یہ نقل کی بوٹی اس کے پاس تھی؟ بالکل تھی۔ ہاشم نے اسبات میں سر ہلایا تو حنین نے کرن کھا کر بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اور یہ بوٹی اسے آپ نے پہنچائی تھی میڈم سپرنٹنڈنٹ؟ میڈم کا منہ کھل گیا، آنکھوں میں حیرت اور پھر غصہ ہلکوڑے لینے لگا، مگر اب ہاشم نے اسے بولنے کا موقع نہیں دینا تھا۔ یہ آپ نہیں پہنچائی ہے، بالکل اسی طرح جیسے پچھلے چند سالوں میں آپ نے 3 رشتہ دار بچیوں اور ایک دوست کی بچی کو نقل پہنچائی تھی۔ ان 4 لڑکیوں کے بیان حلفی، نقل کے عمل کا طریقہ، ان امتحانی مراکز کی تفصیلات اور شناختی کارڈز کی کاپی سب اس فائل میں موجود ہیں، اور جب میں یہ فائل یونیورسٹی انتظامیہ اور کنٹرولر امتحانات کو دکھاؤں گا، اور جب وہ ان میں سے ایک بچی کے منہ سے سب سنیں گے، کیونکہ وہ بچی بعد میں مدرسے چلی گئی تھی اور اب اسے اپنی نقل کی کمائی گئی ڈگری پہ بے حد ندامت ہے، تو آپ کا کیا بنے گا؟ سپرنٹنڈنٹ کا تو رنگ سفید پڑا ہی۔ حنین الگ منہ کھولے ہاشم کو دیکھ رہی تھی، جو سرخ فائل لہرا کر سب کہہ رہا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، میں نے کبھی کسی کو نقل نہیں کروائی۔ وہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ بچی میرا مسئلہ ہے۔ آپ اسے پیپر واپس کر دیں، اور اس کا جو کتنا ٹائم ضائع ہوا ہے۔ رک کر حنین کو دیکھا، وہ جو ہکا بکا اسے دیکھی جا رہی تھی، گھڑبڑا کر دیکھی۔ 40 منٹ۔
اس کے جو 40 منٹ ضائع ہوئے ہیں وہ اس کو ایکسٹرا دیں. اس کا پیپر بغیر سرخ نشان کے لیا جائے اور اسے عزت سے جانے دیا جائے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو آپ کی یونیورسٹی کے VC کا نمبر میرے فون میں R کی لسٹ میں ہے. ساتھ ہی موبائل اسکرین دکھائی. کنٹرولر امتحانات کا S کی لسٹ میں اور IG کا T میں. سو میرے RST دبانے سے پہلے اس بچی کو اس کا پیپر واپس مل جانا چاہیے. وہ سپرنٹینڈنٹ کی آنکھوں میں دیکھ کر بہت اطمینان سے کہہ رہا تھا. یہ سب بکواس ہے اور ہم انسپیکشن ٹیم کو کال کر چکے ہیں، وہ آتے ہی ہوں گے. وہ بے چین مضطرب غصے میں تھی. یہ تو اور بھی اچھی بات ہے، میں یہ فائل ہی ان کو پیش کر دوں گا. اور مجھے لگتا ہے ابھی تک آپ کو ان لڑکیوں کے بیانات کی نزاکت کی سمجھ نہیں آئی. حنین بیٹا یہ لو اور پہلا بیان ان کو پڑھ کر سناؤ. ہاشم نے سپرنٹینڈنٹ کو ہی دیکھتے ہوئے فائل اس کی طرف بڑھائی. حنین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. اس نے کپاتے ہوئے ہاتھوں سے فائل کھول لی اور پہلا صفحہ سامنے کیا. کاردار اینڈ سنس پریزنٹیشن. ہاشم کاردار کی پوائنٹس. وہ اندھوں کی طرح صفحے کو اوپر نیچے دیکھ رہی تھی. یہ تو ہاشم کے آفس کی کوئی فائل تھی. اس نے خوفزدہ نگاہوں سے ہاشم کو دیکھا. کیا وہ غلط فائل اٹھا لایا تھا؟ پڑھو حنین. اب ہاشم نے اسے دیکھ کر کہا، پھر ترچھا ہو کر خود فائل کو دیکھا. پہلا کیس تو آپ کی بہت قریبی عزیز بچی کا ہے، اور یہ واقعہ بھی اسی سیکٹر کے کالج میں پیش آیا. وہ جیسے پڑھتے ہوئے اعتماد سے کہہ رہا تھا. وہ غلط فائل نہیں اٹھا کر لایا تھا. حنین بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی. ہاشم جھوٹ بول رہا تھا. بس. سپرنٹینڈنٹ کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا. ہاتھ اٹھا کر سختی سے روکا. ہاشم نے فائل لے کر بند کر دی. پیپر ویٹ ہٹا کر پیپر اٹھایا اور حنین کو دیا. جاؤ جا کر پیپر کرو. حنین نے میڈم کو دیکھا. وہ ضبط سے لب کاٹتی اسے دیکھ رہی تھی. اسی پل دروازہ کھول کر پرنسپل وکیل داخل ہوئے. ہاشم نے گردن ترچھی کر کے مسکرا کر دیکھا، پھر اٹھ کر ملا. وہ خوشگوار حیرت سے اسے ملے. کاردار صاحب آپ ادھر کیسے؟ وہ اسے جانتے تھے. خیر اب تو سپرنٹینڈنٹ بھی اسے جان گئی تھی. دراصل یہ میری کزن کی بیٹی ہے. خاندان میں ایک بزرگ کی ڈیتھ ہو گئی ہے. مجھے ان کو پک کرنا تھا. مگر یہ خبر سن کر پریشان ہو گئی اور آدھا پونا گھنٹہ ضائع ہو گیا. بمشکل پیپر مکمل کرنے پہ راضی کیا ہے میڈم نے، اور ایکسٹرا ٹائم بھی دے دیں. ان کی مہربانی. کہتے ہوئے اس نے مسکرا کر میڈم کو دیکھا، جنہوں نے بامشکل اصوات میں سر ہلایا. نہیں بس تھوڑا سا رہ گیا تھا، میں 15-20 منٹ میں کر لوں گی. حنین نے پیپر دبوچے کھڑی ہو گئی. جی بالکل آپ آرام سے کریں، پرنسپل صاحب نے گرم جوشی سے کہا. پھر ہاشم کی طرف متوجہ ہوئے. آئیے نیچے آفس میں چل کر بیٹھتے ہیں، بڑا عرصہ وہ ملاقات نہیں ہوئی تھی آپ سے. ہاشم نے مسکرا کر سر کو خم دیا. پھر گھڑی دیکھی. اس کا وقت بہت قیمتی تھا، مگر پھر بھی اس نے حنین سے کہا، پیپر دے کر آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں. او میڈم انسپیکشن ٹیم پہنچنے والی ہے، آپ نے ان کو کس سلسلے میں بلایا تھا؟ پرنسپل صاحب نے جاتے جاتے ایک دم پوچھا. حنین کی ٹانگوں سے جان نکلنے لگی. اس نے ہراساں سی ہو کر ہاشم کو دیکھا، جو گہری سرد نظروں سے میڈم کو دیکھ رہا تھا. وہ ہال نمبر 3 میں لڑکیاں کوشچن پیپر پہ لکھ رہی تھیں تو اوکے. وہ سر ہلا کر ہاشم کو باہر لے گئے. حنین بھی پیپر کسی متاع عزیز کی طرح پکڑے وہاں سے نکل گئی. 20 نہیں اسے 25 منٹ لگے. جلدی پیپر ختم کر کے وہ شعلہ بار نظروں سے خود کو گھورتی میڈم سے نگاہ ملائے بغیر نیچے آئی تو ہاشم پرنسپل کے آفس، جو پورش کے ساتھ تھا کہ وہ کالج بنگلہ ہی تھا، سے نکل رہا تھا. اسے دیکھ کر خوشگوار سے مسکرایا. ہاشم بھائی تھینک یو سو مچ. وہ قریب آ کر بولی تو آواز بھر آ گئی، آنکھیں نم ہو گئیں. شکریہ کس چیز کا؟ سعدی اور تم نے ہم پہ ایک احسان کیا تھا، اس کو اسی کا بدلہ سمجھ لو. خیر میں نے پرنسپل سے کہہ دیا ہے، وہ اس امر کو یقینی بنائے گا کہ تمہارا پیپر بغیر سرخ کانٹے کے سیل ہو جائے. ان کو خبر نہیں ہوئی سارے معاملے کی؟ ضرور ہوگی، مگر تب تک تمہارا پیپر جا چکا ہوگا. بے فکر رہو، میں نے سب سنبھال لیا ہے. اس نے اعتماد سے کندھے اچکائے. مگر وہ فائل، اس میں میڈم کی تفصیلات تو نہیں تھیں؟ ہاشم نے ہنس کر سر جھٹکا. مجھے تو اس عورت کا نام بھی نہیں معلوم. مگر وہ سب آپ نے کیسے کہا؟ میں نے اندازہ لگایا کم از کم 4 دفعہ تو اس نے یہ کام کیا ہوگا. لیکن اگر وہ ایماندار ٹیچر ہوتی تو؟ بہرحال وہ ایماندار نہیں تھی. اور اگر وہ فائل دیکھ لیتی؟ مجھے پتا تھا وہ نہیں دیکھے گی. اپنا اعمال نامہ کوئی بھی نہیں دیکھنا چاہتا. اس نے پلائی پہ گھڑی دیکھی. چلو تمہیں ڈراپ کر دوں. اور سعدی یوسف کی بہن بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی. نہیں وین آ گئی ہوگی، اور اگر آپ نے چھوڑا تو سب کو پتہ چل جائے گا. ہاشم بھائی پلیز سعدی بھائی کو مت بتائیے گا. وہ ایک دم خوفزدہ اور شرمندہ نظر آنے لگی. کیا یہ کہنے کی بات ہے؟ الٹا وہ حیران ہوا. حنین نم آنکھوں سے مسکرا دی. آج پھر پارٹی پہ آ رہے ہو؟ زمر نے RSVP ٹکٹ کر کے بھیج تو دیے تھے.
جی پھپھو خود کار دینے آئی تھی، ہم سب آئیں گے۔ اچھا زمر خود گئی تھی، گڈ۔ ہاشم مسکرا دیا، پھر دوبارہ گھڑی دیکھی، اس کو جانا تھا سو معذب انداز میں اجازت چاہی۔ حنین کی نگاہوں نے اس کے کار میں بیٹھنے تک اس کا تعاقب کیا، اس کا پرفیوم ہنوز اس کے ارد گرد پھیلا تھا۔ وہ جادوگر تھا، ساحر۔ وہ مر گئی، ابھی اسے رافعہ اور نائمہ کی خبر بھی لینی تھی۔ سارے گل بوٹے مصنوعی، رنگ نما، خوشبو دھوکہ ہے۔ کثر کے سبزہ زار میں سیاہ شام سنہرے تاروں کے ساتھ جلوہ گر ہوئی تھی، بھرپور سجاوٹ، سیاہ اور سنہری سپرے پینٹ شدہ اصلی گلاب، روشنیاں کہہ کے۔ وہ سب گول میزوں کے گرد کھڑے تھے۔ وہ گول میزیں اتنی اونچی تھیں کہ سینے تک آتی تھیں، کرسیاں ندارد۔ ایک میز پہ ٹیگ لگا تھا یوسف's، اور اس کے گرد ہی وہ چاروں کھڑے تھے۔ صرف حنین کا فراق سنہری تھا، باقی سعدی اور سیم سیاہ سوٹ میں ملبوس تھے، اور زمر کو تو سیاہ کی عادت تھی۔ وہ بے تاثر چہرہ لیے گنگریالی لیٹ انگلی پہ لپیٹتی سامنے دیکھ رہی تھی۔ سیاہ لمبی قمیض، کندھوں پہ سیاہی دوپٹہ، بال کھلے تھے۔ حنین کے بال مگر فرینچ چوٹی میں بندھے تھے، اور وہ مسلسل ارد گرد سے گزرتی لڑکیوں کے پیر دیکھ رہی تھی۔ امیر لڑکیوں کی شکلیں جیسی بھی ہوں، پاؤں بلا کے حسین ہوتے ہیں۔ وہ چہرہ رگڑلے بہت ہے، پیروں کا خیال دعوتوں میں ہی آتا ہے۔ اس نے اپنے پاؤں فراق کے گھیرے کے اندر سمیٹنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے سوچا۔ سیم کافی پرجوش آیا تھا۔ حنین نے یہ کہہ کر کہ امی کو بڑے ابا کے پاس چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں پھپھو؟ زمر کی تائید لی تو سعدی انکار نہ کر سکا۔ سیم کو سب سے زیادہ خوشی سوموار کو اپنے دوستوں کو اپنے امیر رشتہ داروں کی دعوت کی تفصیل بتانے کی تھی، اس لیے راستے میں بار بار وہ دبی آواز میں اپنا اور کارداس کا رشتہ پوچھتے آیا تھا۔ ہاشم بھائی ہمارے کیا لگتے ہیں؟ دیکھو سیم، ہمارے نانا نے 2 شادیاں کی تھیں، حنین نے پہلی دفعہ تفصیل سے سمجھایا۔ پہلی بیوی سے امی اور وارث ماموں تھے، جن کی بیوی سارہ خالہ ہے، پتہ ہے نا ان کا؟ سیم نے اثبات میں سر ہلایا۔ اور دوسری بیوی سے فارس ماموں تھے۔ اب یہ جو دوسری نانی تھی نا، ان کے بھائی اورنگزیب کاردار تھے، ہاشم بھائی کے ابو، یعنی فارس ماموں اور ہاشم بھائی فرسٹ کزن ہوئے۔ بالکل، مگر ہماری امی کے فرسٹ کزن نہیں ہیں ہاشم بھائی، ہمارے وہ کچھ بھی نہیں لگتے ویسے۔ تو پھر وہ ہمیں کیسے جانتے ہیں؟ وہ سیم خون کا رشتہ نہیں ہے، مگر امی کی سوتیلی ماں کے بھتیجے ہوئے تو رشتہ دار تو لگے نا۔ اب دوبارہ مت پوچھنا۔ مگر پھر وہ زمر پھپھو کو کیسے جانتے ہیں؟ ہاشم بھائی اور پھپھو وکیل ہیں، ایک ساتھ کام کرتے رہے ہوں گے، اسی طرح شاید۔ تو ہاشم بھائی نے سارہ خالہ کو کیوں نہیں بلایا؟ اف، مجھے کیا پتہ، سارہ خالہ تو ویسے بھی اب کسی سے زیادہ ملتی جلتی نہیں ہیں، اور ہمیں بھی کبھی کبھی ہی بلاتے ہیں۔ پہلے کب بلایا تھا؟ میں تو کبھی نہیں گیا۔ سیم کو تو گھم لگ گیا۔ بس چند ایک بار گئے تھے ہم ان کی طرف، بھائی اور میں۔ اب چپ کر کے بیٹھو۔ اس نے بات ٹال دی اور بمشکل سیم کو خاموش کروایا، مگر پارٹی میں آ کر وہ واقعی خاموش ہو گیا تھا۔ یہ اس کی دنیا سے مختلف دنیا تھی، اور اسے بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا تھا۔ کٹو، اس نے حنین کے قریب سرگوشی کی۔ یہ ہاشم بھائی دور کسی سے ہنس کر باتیں کرتے ہاشم کی طرف اشارہ کیا۔ کتنے آرٹیفیشل لگتے ہیں نا۔ الو، اشارے مت کرو۔ اس نے جلدی سے سیم کا ہاتھ دبایا، البتہ چہرے کے رنگ بدل گئے، وہ ہاشم کو دیکھ بھی نہ پا رہی تھی۔ دل میں خوف الگ، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو؟ قصر کاردار کے باہر چند کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک ویران سڑک پہ وہ کار رکی کھڑی تھی۔ چاند اور اسٹریٹ پول کی ملی جلی مدھم روشنی میں دیکھو تو ڈرائیونگ ڈور ٹیک لگائے فارغ غازی کھڑا تھا، سینے پہ بازو لپیٹ رکھے تھے اور سر جھکائے جوگرز زمین پہ رگڑ رہا تھا۔ دفتن اس نے سر اٹھا کر دیکھا، اپنی سنہری آنکھیں متلاشی انداز میں دائیں بائیں گھمائی، وہ گویا کسی کا منتظر لگتا تھا۔ اس نیم اندھیر جگہ پہ بھی اس کا چہرہ شفاف سا لگتا تھا۔ جیل والی پونی اب کٹ چکی تھی اور بال بہت چھوٹے ہو چکے تھے، گویا استرا پھیر دیا ہو۔ پوری آستین کی سرمئی شرٹ پہن رکھی تھی، وجیح چہرے پہ بیزاری سی تھی، سنہری آنکھیں اور سطحوں مگر مغرور ناک اس کو مزید پرکشش بناتی تھی۔ وہ واقعی ایسا مرد تھا کہ جس کو راہ چلتے لوگ بھی مڑ کر 1-2 دفعہ تو ضرور دیکھتے تھے، مگر وہ عام خوبصورت مردوں کی طرح اس بات سے لطف اندوز نہیں ہوتا تھا، شاید اب نہیں ہوتا تھا۔ اب اس کے چہرے پہ ہمہ وقت ایک چڑچڑا پن چھایا رہتا تھا، بیزاری اور غصہ۔ بالآخر سامنے سے کار آتی دکھائی دی۔ تیز ہیڈ لائٹس کے باعث فارس نے آنکھیں چندیا کر منہ پھیر لیا۔ ہیڈ لائٹس مدھم ہوئیں، انجن بند ہوا، بتیاں بجھیں، سڑک پہ پھر اندھیرا چھا گیا۔ دروازہ کھلا اور ایک نوجوان باہر نکلا، یہاں سے اس کی پشت دکھائی دیتی تھی۔ سر کے بال سیاہ تھے اور نیچے رف سی جینز شرٹ پہن رکھی تھی، ہاتھ میں ایک بیگ پکڑ رکھا تھا۔
غازی، اس نے گلے ملنے کو بازو آگے بڑھایا اور فارغ سے بیگ لینے کو ہاتھ بڑھایا۔ وہ رک گیا۔ مبارک تو دینے دے یار میرا سامان اسٹیپنی، وہ خشک لہجے میں بولا مگر آواز خشک نہیں تھی۔ نوجوان نے افسوس سے سر جھٹکا۔ میں تمہارا واحد دوست ہوں، جیل کا ساتھی رہا ہوں، اور تمہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ اگر تمہیں باہر لانے میں صادق آتے تو 2-4 انگلیاں میری بھی ہیں۔ بندہ دوستی کا لحاظ ہی کر لیتا ہے۔ بیگ ساتھ دھرتے وہ بہت ناراضگی سے بولا تھا۔ سامان پورا ہے؟ اس نے زپ کھول کر دیکھا۔ تفتیشی مشکوک نگاہوں سے ایک ایک شے کو الٹ پلٹ کیا۔ اندھیرے کے باوجود وہ اتنا دیکھ سکتا تھا کہ سب پورا تھا۔ جان پر کھیل کر لایا ہوں میں یہ سب۔ ویسے تم اس کا کرو گے کیا؟ اپنی حفاظت کے لیے، اور کیا کرنا ہے؟ وہ بیگ کو کار کی پچھلی سیٹ پہ رکھ رہا تھا۔ اسلحہ اپنے لیے بھی رکھو تو چلانا دوسرے پہ ہی ہوتا ہے۔ اللہ کو مانو غازی، ابھی تم جیل سے نکلے ہو، ابھی سے یہ کام۔ تمہارا شکریہ، میں چلتا ہوں۔ وہ اسپاٹ سا کہتا ڈرائیونگ ڈور کی طرف بڑھا۔ اسٹیپنی چند لمحے کے لیے ہکا بھکا رہ گیا۔ اور میرے پیسے؟ کیا تم بھول گئے کہ میں اس شہر کے سب سے مہنگے کنسلٹنٹس میں سے ایک ہوں؟ اچھا، ابھی تو تم نے کہا کہ تم میرے دوست ہو، اس نے تعجب سے کہا اور اندر بیٹھ گیا۔ مگر میرے پیسے لگے ہیں یار، وہ کون ادا کرے گا؟ وہ چیخا تھا۔ فارغ نے ہاتھ ماتھے تک لے جا کر اسے سلام کیا اور دروازہ بند کر دیا۔ پھر کار آگے بڑھاتی وہ وہیں کھڑا خفگی سے بڑبڑاتا رہا۔ کثرہ کاردار کے اندرونی لان میں پارٹی کی رونق جاری و ساری تھی۔ سعدی جوس کے گلاس سے گھونٹ بھرتا گہری نظروں سے بائیں طرف دیکھ رہا تھا۔ وہاں شیرین کسی سے مل رہی تھی۔ اس نے وہی سنہری گاؤن پہن رکھا تھا اور ہاتھ میں کلچ کے ساتھ ٹیپ اٹھا رکھا تھا۔ پھر سعدی کو دیکھ کر ان کی طرف آئی۔ ہیلو ڈی اے، زمر کو وہ اسی طرح پکارتی تھی، ڈی اے یعنی ڈسٹرکٹ اٹارنی۔ پھر سعدی پہ ایک سرسری نظر ڈال لی۔ ہیلو سعدی، تم ہو ٹھیک ہو تم؟ رسمی سا حال حوال پوچھا۔ زمر نے محض سر کے خم سے جواب دیا۔ وہ اسی طرح مڑ گئی مگر سعدی کے قریب سے، اور سعدی نے بے حد مہارت سے ٹیپ پکڑ کر کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیا۔ شیرین مڑے بنا دور ہوتی گئی۔ سعدی نے گہری سانس لی۔ آدھا کام ہو گیا تھا، مگر پاسورڈ؟ زمر نے وعدہ پورا کیا۔ سعدی بالآخر آ گیا۔ ہاشم نے مسکرا کر اس کے کندھے کو تھپکا تو وہ سنبھل کر سیدھا ہوا۔ ہاشم ابھی ادھر آیا تھا۔ حنین اپنے جوتوں کو دیکھنے لگی۔ زمر نے ذرا سے شانے اچکائے اور خاموشی سے اسے سعدی سے بات کرتے دیکھتی رہی۔ کیا کر رہے ہو آج کل؟ وہ بالکل بڑے بھائیوں کے انداز میں پوچھنے لگا۔ سعدی سادگی سے مسکرایا۔ آپ کو علم نہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ میں نہیں مان سکتا۔ ہاشم ہنس دیا مگر اس کی سرد آنکھیں سعدی کے اندر تک اتر رہی تھیں۔ یہی تو جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ گڑے مردے اکھاڑ رہا ہوں۔ ہاشم کی برف آنکھوں میں تپش ابھری مگر مسکراہٹ پھیکی نہ ہوئی۔ کوئی مدفن ملے تو مجھے خبر کرنا، سب سے پہلے آپ کے پاس ہی آؤں گا، وعدہ رہا۔ سعدی کے لہجے میں عزم تھا۔ ہاشم نے مسکرا کر سر کو خم دیا اور سعدی کے کالر سے نادیدہ گرد جھاڑی۔ میں انتظار کروں گا۔ پھر دوسروں کی طرف پلٹا۔ کیسی ہو حنین؟ حنین نے چہرہ اٹھایا، پلکیں لرزیں۔ وہ سامنے کھڑا تھا، نرم مسکراہٹ سے اس کو دیکھتا۔ کیمیکل کلر کے سوٹ میں ملبوس، اندر سیاہ شرٹ، سب سے مختلف۔ حنین کا اعتماد بڑھا۔ کسی کو کچھ علم نہیں ہوگا، ہاشم کسی کو نہیں بتائے گا۔ جی ٹھیک۔ اور سیم کو دیکھے بنا زمر کی جانب متوجہ ہوا۔ کیا میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے سرکار بنام عبدالغفور میں سیٹلمنٹ مل گئی ہے؟ زمر کی گنگیالی لپٹتی انگلی ساخت ہوئی۔ آنکھوں میں حیرت، شوق، کچھ بھی نہ ظاہر ہوا، بس سوالیہ آبرو اٹھائی۔ واقعی؟ پروسیکیوٹر بصیرت کیسے مانے؟ جیسے کہ میں کہتا ہوں، پیسہ بولتا ہے۔ وہ محظوظ ہوا تھا۔ ویسے آپ کو لا علم دیکھ کر حیرت ہوئی۔ میرا خیال تھا میری جیت کا آپ کو علم ہوگا۔ مجھے واقعی ہی علم نہیں تھا کہ آپ جیت گئے ہیں۔ اسے بے نیازی سے آبرو اچکائے۔ اینی ویز مبارک ہو، آپ نے ایک قاتل کو ٹرائل سے محفوظ کرا لیا۔ یہ صرف ایک ایکسیڈنٹ تھا، ہاشم نے یاد کروایا۔ پھر انٹرنس کی طرف دیکھا اور میں آتا ہوں کہہ کر اپنے دوسرے مہمانوں کی طرف بڑھ گیا۔ زمر اسے جاتے دیکھتے رہی، پھر رخ موڑا تو سعدی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ کس جیت کی بات کر رہے تھے؟ اور یہ کارپوریٹ لیٹیگیشن سے کرمنل کیسز کی طرف کیوں آ جاتے ہیں بار بار؟ ذرا کھل کر بتائیں۔ اس کی بات پہ زمر نے کہنا شروع کیا۔ ویل، ہاشم کی ماں کی دوست مسز شہلا ارشاد کے ڈرائیور نے ایکسیڈنٹ میں ٹین ایج لڑکی مار دی اور ہاشم اپنا آفس چھوڑ کر صرف عزیز و اقارب کو فیورز دینے ڈی اے کے آفس آتا رہتا ہے۔ سو وہ معاملہ سیٹل کرنا چاہتا تھا مگر پروسیکیوٹر بصیرت کے پاس کیس ہونے کی وجہ سے یہ مشکل تھا۔ بہرحال اس نے دیت کی رقم جتنا اماؤنٹ اوپر بھی خفیہ طور پہ ورثہ کو دیا اور معاملہ سیٹل۔ سعدی نے اس بات میں سر ہلایا۔ صرف 20 منٹ؟ زمر نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ابا پہلی دفعہ جب مجھے آپ کے پاس لے کر گئے تھے تب میری عمر 20 منٹ تھی۔
سو سوائے ان 20 منٹ کے باقی کے 25 سال اور 7 دن میں آپ کے قریب رہا ہوں، اور ان 20 منٹ کی کمی میری آپ کو سمجھنے کی صلاحیت پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ نے ہاشم سے کہا آپ اس کی جیت سے بے خبر تھیں، اور اس کو ڈی کوڈ کروں تو آپ باخبر تھیں، مگر جیت ہی نہیں، کیونکہ وہ شاید جیتا ہی نہیں ہے، اس لیے آپ نے بھی سمرائز کر کے بتایا ہے، اس سے زومرائز کر کے بتائیں۔ زومرائز کروں؟ اچھا۔ وہ ہلکا سا ہنسی، اور اتنے عرصے بعد یہ پہلی دفعہ ہوا۔ وہ مسکراتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا، اور حنین بے دلی سے سن رہی تھی۔ اس کا دھیان بار بار بھٹک رہا تھا۔ قانون اندھا ہوتا ہے، مگر پروسیکیوٹر کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں۔ مجھے کیس دیکھ کر پتہ چل گیا تھا کہ ایکسیڈنٹ مالکن نے کیا ہے، اور وفادار ڈرائیور قربانی کی بھیڑ ہے، مگر ثبوت تھا نہ گواہ۔ تو میں نے ہاشم کو پروسیکیوٹر بصیرت کا راستہ دکھایا، کیونکہ ہاشم اپنی انا کے لیے مسز شیلا سے دوہری رقم نکلوا سکتا تھا۔ جب لڑکی کے باپ نے بتایا کہ دوہری رقم مل گئی، تو میں نے بصیرت صاحب کو ڈیل کرنے کے لیے فائل کر لیا۔ بہرحال یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا، اور میں صرف اس فیملی کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ مسکرا کر بتاتے اس نے دور کسی سے بات کرتے ہاشم کو دیکھا۔ حنین بے دلی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ البتہ سعدی نے صحیح انجوائے کیا تھا۔ آپ نے ہاشم کو کیوں نہیں بتایا کہ وہ نہیں جیتا؟ زمر نے جواباً سعدی کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہمارے اسکول میں ایک جادوگر شوق کرتا تھا، کبھی ٹوپی سے کبوتر نکالتا، کبھی کان سے رومال۔ میں نے ایک دن پوچھا اس ٹرک کا راز تو بتائیں۔ وہ بولا جس دن بتا دیا وہ میرے شوق کا تمہارے اسکول میں آخری دن ہوگا۔ صحیح، اور یہ ڈرائیور کو قربان کرنے کا مشورہ بھی ہاشم بھائی کا ہوگا؟ کیا پتہ انہیں معلوم نہ ہو کہ جرم مالکن نے کیا ہے؟ حنین کو برا لگا تھا۔ معلوم؟ ہاشم کبھی بھی اپنے کلائنٹ سے نہیں پوچھے گا کہ اس نے جرم کیا ہے یا نہیں۔ اس کا کام دفاع کرنا ہو تو وہ دفاع کرے گا، پروسیکیوٹ کرنا ہو تو پروسیکیوٹ کرے گا۔ حنین زمر کو دیکھ کر رہ گئی۔ ہاشم نے اس سے بھی نہیں پوچھا تھا کہ اس نے نقل کی تھی یا نہیں، مگر کیوں؟ کیونکہ وکیل کا کام پوچھنا اور موکل پہ اعتبار کرنا نہیں ہوتا، اسے خود تفتیش کر کے سچ ڈھونڈنا اور اسے چھپانا یا بڑھانا ہوتا ہے۔ ہاشم بھائی کو لازمی پتہ ہوگا کہ مالکن نے جرم کیا ہے، اپنے جیسے کرمنلز کو وہ اچھے سے جانتے ہیں۔ سعدی نے اضافہ کیا تو زمر نے آبرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ سعدی، میں ہاشم کو پسند نہیں کرتی اور قابل اعتبار تو قطعی نہیں سمجھتی، مگر کرمنلز کا دفاع کرنے کے باعث ہم اس کو کرمنل نہیں کہہ سکتے۔ سعدی خاموش ہو گیا، بس ایک نظر زمر پہ ڈالی۔ اگر جو پھپھو کو پتہ چل جائے کہ وہ ہاشم کو اتنا بھی نہیں جانتی تو۔ جواہرات جب ادھر آئی تو تنہا نہیں تھی، ساتھ 2-3 خواتین بھی تھیں۔ تازہ بوٹکس کا اثر تھا، وہ سیاہ سنہری دھاریوں والے گاؤن میں دمک رہی تھی۔ مسکراتے ہوئے سعدی کا کالر نزاکت سے جھاڑا۔ کیا یہ دوستی ہے تمہاری نظر میں کہ تم شکل بھی نہیں دکھاتے؟ بڑی نزاکت اور مان سے کہا۔ سعدی نرمی سے مسکرا دیا۔ اب آپ کے پاس خود پہلے جیسا وقت نہیں ہوتا مسز جواہرات بس مسکرا کر اپنی فرینڈ سے زمر کا تعارف کروانے لگی۔ ایک تو شاید زمر کو جانتی بھی تھی۔ اوہ، آپ زمر ہیں، مجھے یاد ہے، پہلے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ اس نے البتہ زمر کا نام غلط تلفظ سے بولا تھا، رے کے اوپر زبر کے ساتھ اف۔ اٹس زمر، زے کے اوپر پیش۔ اس نے توڑ کر بتایا۔ وہ خاتون اچھا کہہ کر سر ہلانے لگی۔ قدرے فاصلے پہ کھڑا نوشیروان تند نظروں سے ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے ماں کے وعدہ پورا کرنے کا انتظار تھا۔ اب جواہرات نے ساتھی خواتین سے سعدی کا تعارف کروایا۔ یہ سعدی یوسف ہے، ہمارا رشتہ دار اور بہت اچھا دوست۔ اپنا مکمل تعارف اور شجرہ نبض بتانا سعدی کو پسند ہے، سو بتاؤ نا سعدی۔ سعدی ذرا سا چونکا، پھر سنبھل کر مسکرایا۔ سب اسے ہی دیکھ رہے تھے تو نوشیروان کی بے عزتی کا بدلہ اتارا جا رہا تھا۔ اس سے بس ایک نظر سامنے کھڑے شیرو پہ ڈالی، جس کے لبوں پہ فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ سعدی کھنکھارا۔ مسز جواہرات نے چونکہ شجرہ نسب کا ذکر کیا ہے تو ہم پٹھان ہیں، اور ہمارا قبیلہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں، یوسف علیہ السلام کی اولاد سے، اسی لیے سعدی یوسف خان نام ہے میرا۔ یوں میرے مڈل کلاس والدین، ہم سب بنی اسرائیل سے ہیں، کہہ کر اسے معصومیت سے جواہرات کو دیکھا۔ جہاں شیرو کا چہرہ سیاہ پڑا وہیں جواہرات بھی بجھ گئی۔ وہ یقیناً یہ سب اس انداز میں نہیں کہلوانا چاہتی تھی۔ اگر وہ جو اس روز شیرواں کے سامنے جھاڑی گئی تقریر یہاں دہراتا تو کتنا مزہ آتا۔ مگر اب وہ تینوں خواتین ستائشی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ نوشیروان سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ جواہرات نے ان میں سے ایک کو مخاطب کیا۔ آسٹریلیا کب جا رہی ہو آمنہ؟ اسی ہفتے، حماد اور کرن کے ساتھ۔ زمر چونکی، سعدی بھی، حنین تک نے ان کو دیکھا۔ جواہرات مسکراتے ہوئے نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ اس کے پاس بدلہ لینے کے بہت سے طریقے تھے۔ کرن کیسی ہے؟
جڑواں بیٹے ہوئے ہیں اس کے، خوش ہے۔ وہ کرن کی خالہ تھی اور یہ تو سب کو علم تھا کہ زمر کے منگیتر کا رشتہ جواہرات کے جاننے والوں میں ہی ہوا تھا۔ وہ خواتین وہاں سے ہٹیں تو جواہرات اس طرف مڑی، ایک معصوم نظر سعدی کے سنجیدہ چہرے پہ ڈالی، پھر زمر کو دیکھا جو سپاٹ کھڑی تھی، پھر ایک دم آنکھوں میں ملال ابھرا۔ اوہ آئی ایم سوری ہنی، مجھے حماد کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے تمہیں ڈسٹرب کر دیا نا۔ نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر وہ جیسے بے حد شرمندہ تھی۔ ہنی نے لب کاٹتے ہوئے پھپھو کو ہمدردی سے دیکھا، اسے اپنے پچھلے رویے پہ شرمندگی ہوئی۔ بیچاری پھپھو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اسے فرق پڑا تھا مگر وہ رخ موڑ گئی، اور وہیں انٹرن سے وہ چلا آ رہا تھا، سیاہ سنہرے لوگوں میں وہی منفرد تھا، نیلی جینز اور سفید شرٹ، چھوٹے کٹے بال، کندھے پہ بیگ لٹکائے۔ ویٹر نے کچھ کہا، اس نے اوں ہوں کرتے بیزاری سے اسے پرے کیا اور برآمدے کی جانب بڑھ گیا۔ زمر کی آنکھوں میں کرب ابھرا، نفرت، غم، غصہ لب بیچ گئے۔ جواہرات نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ وہ رہا ہو گیا ہے اور یہ اس کے ماموں کا گھر ہے، اس کو رہنے سے روک نہیں سکتی، فارس کو کوئی بھی کچھ کرنے سے روک نہیں سکتا۔ جواہرات نے زمر کا ہاتھ دبایا، گویا معذرت کی، مگر دھیرے سے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا۔ آئی ایم سوری ریئلی، یو شوڈ بھی، سعدی نے سرد لہجے میں کہا۔ جواہرات نے نرمی سے اسے دیکھا، اس کی کونی کو بچے کی طرح تھپکا اور ایکسکیوز می کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ حنین، سیم، سعدی تینوں خاموش تھے اور زمر کے رد عمل کے منتظر تھے، مگر وہ ان کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ نے وہ کتاب پڑھی جو میں نے گفٹ کی تھی؟ سعدی نے کھنکار کر کہا۔ کون سی کتاب؟ زمر نے آنکھوں میں اتری نمی کو اندر اتار لیا، مگر لہجے میں لرزش تھی۔ ہاں وہ 13ویں صدی کا مسلم اسکالر، نان فکشن۔ نہیں میں نہیں پڑھ سکی، میں آتی ہوں ابھی۔ وہ معذرت کر کے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ پھپھو ہرٹ ہوئی ہیں؟ سیم نے کہا۔ وہ دونوں چپ رہے۔ فارس اندر آیا اور سیدھا گیسٹ روم کی طرف بڑھ گیا، اس کے چہرے کے تاثرات سپاٹ تھے۔ اندر آ کے اس نے دروازہ بند کیا اور بیگ بیڈ پہ رکھا، پھر خود بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ سر ہاتھوں میں لیے کتنی ہی دیر بیٹھا رہا، اس کی آنکھوں میں عجیب ملال در آیا تھا۔ لوگوں میں گھری کھڑی اس سیاہ لباس والی لڑکی کی بھوری آنکھوں کی تپش گویا اندر تک اتر گئی تھی، جیسے اس نے اس کے سارے اندر کو جلا ڈالا ہو۔ وہ بالکل خاموش بیٹھا رہا، کمرے میں سناٹا تھا، مدھم زرد بتیاں جل رہی تھیں، باہر کے شور اور رونق سے بالکل کٹ کر یہ کمرہ خاموش سا تھا۔ پھر وہ اٹھا اور دھیرے دھیرے چلتا کھڑکی تک آیا، پھر پردہ ذرا سا سرکایا۔ سامنے ہی لان میں وہ کھڑی تھی، بددلی سے وہ سعدی سے کچھ کہہ رہی تھی۔ اپنی تمام تر خشک مزاجی اور تلخی کے باوجود اس کی آنکھوں میں اتری گہرائی، اداسی کو وہ یہاں سے بھی دیکھ سکتا تھا، جیسے وہ اندر کی ساری ویرانیوں کو چھپانے کے لیے خود پہ خرتگی کا ملمہ چڑھائے ہوئے تھی۔ اس پہ نظریں جمائی وہ یوں ہی کھڑا رہا، انگلیوں سے پردے کو اسی طرح تھامے رکھا۔ وہ منظر میں تھی اور فارس کی نگاہیں وہیں جمی تھیں۔ ذہن میں بہت سے پرانے منظر گھوم رہے تھے۔ جی ہاں، میں پورے وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ ملزم فارس غازی نے مجھے ریسٹورنٹ بلایا اور مجھ پہ گولی چلائی تھی۔ برسوں پہلے وہ عدالتی کٹہرے میں کھڑی تھی اور گردن اٹھائے سپاٹ انداز میں کہہ رہی تھی، نہیں میں نے اسے گولی چلاتے نہیں دیکھا تھا، مگر میں نے اس کی آواز سنی تھی۔ میں گواہ ہوں اس بات کی کہ مجھ پہ اور زرتاشا غازی پہ حملہ کرنے والا ملزم فارس غازی ہی تھا۔ فارس نے پردہ چھوڑ دیا، کپڑا لہرا کر اپنی جگہ پہ آن گرا۔ باہر کا منظر چھپ گیا، اس کا دل برا ہو گیا تھا، آنکھوں میں ناگواری ابھر آئی۔ وہ سر جھٹک کر واپس بیڈ کی طرف آیا، تیز سفید بلتی جلائی اور پھر بیگ کھولنے لگا۔ کچھ دیر پہلے کھڑکی کے پاس کھڑے شخص والا کوئی تاثر اس کے چہرے پہ نہیں تھا، وہاں صرف سنجیدگی تھی اور سپاٹ پن۔ اب وہ بیگ کی تمام اشیاء کو ایک ایک کر کے دیکھ رہا تھا، چیک کر رہا تھا۔ باہر کیک کٹ رہا تھا، ہاشم اور شیرین کے بچی کے ارد گرد مسکراتے ہوئے موجود تھے، مصنوعی کہکے، کھوکھلی خوشیاں۔ پھر شیرین نے کیک کے ٹکڑے کرنا شروع کر دیے۔ وہ فونڈنٹ کا 3 منزلہ کیک تھا، جیسے اصلی گڑیا پھولے فروغ کے ساتھ کھڑی ہو۔ وہ فروزن کی ایلسا تھی، مگر اس کا لباس نیلا نہیں تھا، برفیلا گلابی تھا۔ چند کیکس اس کے علاوہ بھی مزید مرکزی میز پہ رکھے تھے، جن کے اب فیونا ٹکڑے کر رہی تھی۔ ایلسا والا کیک پہ ایلسا نے ایک دل اٹھا رکھا تھا جس پہ سونیا لکھا تھا۔ شیرین نے وہ دل سونیا کی پلیٹ میں ڈالا، مگر جب کیک سرو کیے جانے لگا تو اس نے وہ دل ایک اور ڈش میں کیک کے اوپر رکھ کر فیونا کو دیا۔ یہ ڈی اے کی ٹیبل پہ لے جاؤ۔ فیونا اسے فوراً وہاں لے آئی۔ ڈی اے زمر تو نہیں تھی، مگر سعدی نے یہ سب بہت غور سے دیکھا اور پھر شیرین کو، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، مگر اس کو دیکھتے پا کر مہمانوں کی جانب متوجہ ہو گئی، یعنی سعدی خود سمجھ لے تو سمجھ لے، وہ بس کنارے کنارے رہ کر ہی مدد کرے گی۔ زمر اندر آئی تو وہاں بھی مہمان بکھرے تھے، امیروں کی دعوتیں سارا گھر ہی کھول کر رکھ دیتے ہیں۔
گیسٹ باتھ روم کس طرف ہے؟ زمر نے گزرتے ویٹر کو روکا۔ وہ کسی کام سے آیا تھا، سو بات کی بجائے گیسٹ روم کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ سیدھی ادھر چلی آئی۔ وہ آنسو جو باہر مضبوطی کے کھولنے بہنے نہیں دیے تھے، وہ اندر اترنے کے باوجود آنکھیں سرخ کر گئے تھے۔ اس نے گیسٹ روم کا دروازہ دھکیلا کہ باتھ روم میں جا کر منہ دھوئے، مگر بیڈ پہ بیگ کھلا پڑا تھا، ایک مشین، 2 پسٹل گولیاں، اور خود وہ بیڈ کے کنارے پہ جوگر رکھے پنڈلی کے ساتھ چاقو باندھ رہا تھا۔ آہٹ پہ چونک کر سر اٹھایا، پھر وہیں رک گیا، سیدھا بھی نہ ہوا۔ چوکھٹ پہ کھڑی زمر کا سانس رک گیا۔ اس کی نگاہیں اسلحے سے ہوتی فارس کے چہرے تک گئیں، پھر ان میں اترا غم غصے میں بدلا۔ جبڑے کی رنگیں تان گئیں۔ وہ پیچھے ہوئی اور زور سے دروازہ بند کیا۔ وہ اسے مزید فریش ہونے کی خواہش نہ تھی۔ وہ تیز تیز چلتی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ حنین کے کپڑوں پہ کیک کا ٹکڑا گرا تھا۔ وہ سیم کو لیے اندر آ گئی۔ کیک کے بعد سب پھر سے بکھر گئے تھے۔ کھانے میں ابھی وقت تھا۔ حنین کو یاد تھا کہ گیسٹ باتھ رومز کدھر ہیں۔ داخلی راستے میں سے دروازہ کھلتا اور اندر شیشے کی دیوار کے ساتھ قطار میں بیسن تھے۔ کچھ لوگوں کے چہرے کو دیکھ کر لگتا ہے ان کو بھروں نے کاٹا ہے، مگر نوشیروان بھائی کے بالوں کو مجھے دیکھ کر یہی لگتا ہے۔ راہداری سے گزر کر اندر جاتے شیرو کو دیکھ کر سیم نے تبصرہ کیا۔ حنین کو شدید ہنسی آئی، مگر اس نے زور سے سیم کے چٹکی کاٹی۔ اپنی کمنٹری بند رکھو۔ وہ نل پہ اوپر ہاتھ مارنے لگی۔ وہ کھل نہیں رہا تھا، چونکہ دروازہ کھلا تھا اور ہر گزرتا شخص دکھائی دے رہا تھا۔ تب بھی ہاشم نے چوکھٹ پہ رک کر پوچھا، کیا ہو رہا ہے بچوں؟ حنین نے خوشگوار حیرت سے سر اٹھایا۔ وہ ان کو دیکھ کر بالخصوص رکا تھا۔ سب سے ہٹ کر بھی اس سے ملاقات ممکن تھی؟ پھر جھنیپ گئی۔ یہ نل نہیں کھل رہا۔ آہستہ سے اس کے نیچے ہاتھ لے کر جاؤ۔ ہاشم نے مسکراتے ہوئے اشارہ کیا۔ حنین نے آہستہ سے نل تلے ہاتھ کیے، پانی کی دھار بہہ پڑی۔ اوہ! وہ جھنیپ گئی۔ ہاتھ دھو کر ہٹائے، دھار غائب۔ آٹومیٹک! اسے کیوں بھول گیا؟ سیم اندر باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ حنین پیپر ٹاول سے ہاتھ خشک کر کے چوکھٹ تک آئی۔ تو کیا سبجیکٹس ہیں تمہارے؟ ہاشم نے بات کا آغاز کیا۔ لٹریچر۔ وہ نگاہیں جھکا کر جھنیپ کر مسکرائی۔ اوہ! میں سمجھا شاید۔ وہ حیران ہوا تھا۔ حنین کے چہرے پہ سایہ سا گزرا۔ ہاشم نے غور سے اسے دیکھا اور بات بدل دی۔ تو کیا لٹریچر میں بھی نقل ہو سکتی ہے؟ نقل ہر سبجیکٹ میں ہو سکتی ہے، مگر آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ میں نے نقل کی تھی یا نہیں۔ میں یہ کبھی نہیں پوچھتا، وہ مسکرایا، مگر یہ ضرور پوچھوں گا کہ تمہارے گلاسز کہاں گئے؟ تم تو چشمش ہوتی تھی نا؟ اتر گئے، بھائی نے لیزر کروا دیا تھا۔ اس نے قدرے اعتماد سے ہاشم کو مسکرا کر دیکھا۔ آپ کو میری اینک یاد ہے، مگر صبح آپ نے پوچھا کون حنین؟ وہ ہلکا پھلکا سا شکوہ کر گئی۔ کیونکہ میرے جاننے والوں میں 2 اور حنین بھی ہیں۔ ایک اپنے نام کے دونوں این کے درمیان آئی لگاتی ہے اور دوسری ڈبل آئی۔ تم کیا لگاتی ہو؟ ڈبل ای۔ گڈ۔ خیر، آتی جاتی رہا کرو۔ سونیا ممی سب سے ملتی رہو، یا بھائی سختی کرتا ہے؟ ہاشم نے مسکرا کر پوچھا، مگر وہ بہت گہرے انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ سونیا اور آپ کی ممی میری عمر کی نہیں ہے، اور بھائی سے اچھا میرے لیے دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ وہ بھی مسکرا کر بولی، مگر بھائی کا انداز میں ذکر اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ ہاشم مزید کچھ کہتا، مگر کان میں کوئی آواز آئی۔ وہ معذرت کرتا آگے بڑھ گیا، پھر کان میں موجود آلہ انگلی سے دبا کر بولا، ہاں خاور بولو۔ سر آپ وہیں رکیے، میں آ رہا ہوں۔ خاور لان میں تھا اور ادھر آ رہا تھا۔ ہاشم وہیں رک گیا، پھر کوئی اور مل گیا تو وہ ان کا حال احوال پوچھنے کھڑا ہو گیا۔ خاور منتظر سا کھڑا رہا۔ وہ فارغ ہو کر اپنے چیف سیکورٹی آفیسر کی طرف مڑا۔ کیا ہوا؟ استفسار میں سختی تھی۔ آپ کو یہ دیکھنا چاہیے۔ خاور نے ٹیبلٹ آگے کیا۔ اس کی اسکرین پہ 5 کیمروں کی فوٹیج آ رہی تھی۔ خاور نے ایک پہ انگلی رکھ کر اسے بڑا کیا۔ ہاشم نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا۔ وہ اس کے کمرے کے بند دروازے کا منظر تھا۔ خاور نے اسے تیزی سے ریوائنڈ کیا اور پھر پلے کیا۔ سیڑھیوں سے 2-4 لوگ اترتے چڑھتے دکھائی دے رہے تھے۔ ان میں ایک سیاہ سوٹ اور گھنگریالے بالوں والا لڑکا بھی تھا، جو سر جھکائے زینے پھلانگتا اوپر گیا۔ ہاشم کے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر جا کر دروازہ بند کیا۔ ہاشم کو لگا اس کے منہ پہ کسی نے دروازہ دے مارا ہو۔ اس کی آنکھوں میں سرخی ابھری، مٹھیاں بھیج گئیں۔ یہ کتنی دیر پہلے کی بات ہے؟ 13 منٹ۔ اور 13 منٹ قبل جب وہ ہاشم کے کمرے میں آیا تو اس نے لیپ ٹاپ میں فلیش لگانے میں 3 سیکنڈ بھی نہ لگائے۔ لیپ ٹاپ بند رہا، مگر فلیش کی بتی چمکنے لگی۔ اس نے پنجوں کے بل کارپیٹ پہ بیٹھے تیزی سے ٹیب کھولا۔ آپ کی ڈیوائس کا رابطہ ایک ہارڈ ویئر سے ہو چکا ہے۔ کیا آپ تمام ڈیٹا کاپی کرنا چاہیں گے؟ بہت خوشی کے ساتھ دھڑکتے دل سے اس نے یس دبایا۔ پاسورڈ اس نے سونیا ٹائپ کیا۔ ہرا سگنل۔ سعدی نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔
ڈیٹا کاپی ہونے لگا، 10%، 20%، 40%۔ وہ بار بار مضطرب نظروں سے بند دروازے کو دیکھتا۔ 55%، 60%۔ نیچے کھڑے ہاشم نے شعلہ بار نظروں سے خاور کو دیکھا۔ 13 منٹ سے وہ میرے کمرے میں ہے اور تم اب بکواس کر رہے ہو۔ وہ دبا دبا سا گر جا۔ خاور تھوک نگلتے پیچھے ہوا۔ سر، آپ کسی سے بات کر رہے؟ 2 بندوں کو لے کر میری بالکنی پہ جاؤ، میں ادھر سے جاتا ہوں۔ ساری شائستگی، مہمان نوازی دفان کر کے وہ تیز تیز زینے تک آیا۔ 70%، 73%، 75%۔ سعدی بے چینی سے انگلیاں مروڑ رہا تھا۔ ہاشم کوٹ کا بٹن کھولتے زینے پھلانگ رہا تھا کسی آندھی طوفان کی طرح، وہ جیسے ابھی جا کر سعدی کو گریبان سے دبوچ لینا چاہتا تھا۔ اس الو کے پٹھے نے ہاشم بھائی کو ابھی بہت انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا۔ 85، 90۔ سعدی نے فلیش انگلیوں سے پکڑ رکھی تھی، گنتی ختم ہو اور وہ اسے کھینچ لے۔ ماتھے پہ پسینہ تھا۔ ہاشم نے دھاڑ سے دروازہ کھولا۔ غصے سے بھری اس کی نگاہیں آگے پیچھے دوڑیں۔ کمرہ خالی تھا، سعدی وہاں نہیں تھا، البتہ ہلتا ہوا پردہ ہٹا ہوا تھا۔ بالکنی کا دروازہ پورا کھلا تھا۔ وہ اندھا دھند باہر بھاگا۔ بالکنی میں بھی وہ نہ تھا۔ وہ تیزی سے بیرونی زینے اترنے لگا۔ اس طرف لان خالی اور نیم اندھیرا تھا۔ خاور اور 2 سوٹ پہنے آدمی بھاگتے ہوئے ادھر آ رہے تھے۔ ہاشم کا ماتھا بھیگنے لگا۔ وہ کہاں گیا؟ اندر خالی کمرے میں حرکت ہوئی۔ باتھ روم کا دروازہ کھول کر سعدی آہستہ سے نکلا اور اسی آہستگی سے کمرے سے باہر آ کر دروازہ بند کر دیا۔ کیا ہے ہاشم بھائی کہ آج کل کے بچے تھوڑے سے زیادہ سمارٹ ہیں۔ کان کھجاتے ہوئے اسے معصومیت سے خود کلامی کی اور اسی اعتماد سے سیڑھیاں اترنے لگا۔ داخلی دروازے کے قریب دیوار پہ بہت سے ڈیجیٹل فوٹو فریمز آویزاں تھے۔ ان میں تصویر سلائیڈ شو کی صورت حرکت کر رہی تھی۔ حنین اور سیم باتیں کرتے ہوئے کافی شوق سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ ہاشم، نوشیروان وغیرہ کی تصاویر، بچپن، یونیورسٹی۔ سعدی ابھی سیڑھیاں اتر کر آیا ہی تھا کہ ہے سعدی! نوشیروان جو جیبوں میں ہاتھ ڈالے ایک مجسمے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، پکار کر بولا۔ سعدی گھوما۔ وہ عادتاً بغیر کوٹ کے سنہری شرٹ پہ سیاہ ویسٹ میں ملبوس تھا اور استزادیہ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اپنے بہن بھائی کو لے کر آیا کرو نا کبھی ادھر، دیکھو کتنے ایکسائٹڈ ہو رہے ہیں، انہوں نے شاید ایسی چیزیں پہلے نہیں دیکھی ہیں۔ سعدی نے ایک نظر دور کھڑے دونوں پہ ڈالی۔ ہاں، انہوں نے تم جیسی چیزیں کم ہی دیکھی ہیں۔ مگر نوشیروان نے جیسے نہیں سنا۔ مگر ان کا قصور نہیں ہے۔ غربت اور چھوٹا خاندان بہت بڑی مصیبت ہے نا، تعصب سے کہتے اس نے سر ہلایا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں بھڑک کر تمہارے اوپر حملہ کروں اور تم سب میں میرا تماشا بناؤ تو ایسا نہیں ہوگا۔ میں مہمان ہوں، آداب مہمانی مجھے آتے ہیں، سنجیدگی سے کہہ کر وہ مڑ گیا۔ اس کا رخ داخلی دروازے کی سمت تھا۔ تمہاری بہن کافی بڑی ہو گئی ہے، نوشیروان نے پھر پکارا۔ اب کہ حملہ مختلف نوعیت کا تھا۔ سعدی کے قدم زنجیر ہوئے، اس نے گردن موڑی، آنکھوں میں سرخی ابھری، لب بھینچے، مگر اس سے پہلے کہ وہ جھپٹ کر بھینچی ہوئی مٹھی کو نوشیروان کے چہرے تک لے کر جاتا، ہے کیا بولا ہے؟ کس کی بہن کی بات کی ہے؟ ہاں؟ فارس برہمی سے بولتا تیز قدم اٹھاتا ادھر آ رہا تھا، ایسے کہ وہ جو سعدی سے 2 انچ لمبا تھا، سعدی کے آگے آ کر نوشیروان کی طرف بڑھا۔ نوشیروان واقعی گھڑبڑایا تھا۔ اس نے فارس کو آتے نہیں دیکھا تھا، مگر لاپرواہی سے شانے جھٹکے۔ ایسا کیا کہہ دیا میں نے؟ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ بکواس مت کرو، میری بہن کی بیٹی کا آئندہ نام مت لینا، آئندہ، ورنہ ہاتھ پاؤں سلامت نہیں رہیں گے تمہارے۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ ہاں؟ گھڑتے ہوئے انگلی سے اس کے سینے کو دھکیلا۔ تبھی ہاشم نے آ کر تیزی سے دونوں ہاتھوں سے دونوں کو دور کیا۔ وہ ابھی سیڑھیاں اترتا ادھر آیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیا ہوا ہے؟ سلجھو انداز میں اس نے فارس کا کندھا تھاما، مگر فارس نے جھٹکے سے چھڑایا اور تیش بھری نگاہوں سے ہاشم کو دیکھا۔ اپنے بھائی کو سمجھا لو، اس طرح کی بکواس آئندہ کی تو میں زبان سے جواب نہیں دوں گا۔ ارد گرد موجود لوگ دیکھنے لگ گئے تھے۔ دور کھڑے حنین اور سیم بھی متوجہ ہو گئے۔ ماموں اور نوشیروان مد مقابل تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں معذرت کرتا ہوں، تم ٹھنڈے ہو جاؤ، کہتے ہوئے وہ بار بار سرد نگاہوں سے سعدی کو بھی دیکھتا۔ فارس ہوں کہہ کر سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا اور سعدی ہاشم سے نگاہ ملائے بغیر اپنے بھائی بہن کی طرف چل دیا۔ میرا قصور نہیں تھا بھائی، میں نے، تم دونوں میرے کمرے میں آؤ۔ ہاشم نے اس سے اور خاور سے سختی سے کہا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ وہ مجھے چکمہ دے کر نکل گیا، میری ناک کے نیچے وہ میرے کمرے میں گھسا اور اس نے غصے سے کہتے کاؤچ کو ٹھوکر ماری۔ خاور کمرے کی ہر شے چیک کر رہا تھا۔ کمروں کے اندر کیمرے نہیں تھے، سو اس کے آنے کا مقصد واضح نہ تھا۔ مگر وہ اندر کیوں آیا تھا؟ نوشیروان ہڑکا بھکا رہ گیا، پھر حیرت کی جگہ طیش نے لے لی۔ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، اس کی اتنی ہمت! وہ غصے سے کھولتا دروازے کی طرف بڑھا۔ ہاشم نے بازو سے پکڑ کر اسے روکا۔ چپ کرو، فارس اور تم میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ اس کی طرح ہر وقت ہاتھ کی زبانیں استعمال مت کیا کرو۔ مگر سر، وہ اندر کیوں آیا تھا؟
کچھ لینے آیا تھا یا کچھ رکھنے؟ پورے کمرے کو ڈیبگ کرو، مائکرو فون، کیمرہ سب ڈھونڈو۔ اگر وہ جاسوس ہے تو اب تحمل سے تماشا دیکھے گا، اور اگر وہ چور ہے تو سب سے پہلے یہاں سے نکلنے کی کوشش کرے گا۔ ہاشم تیز تیز چیزیں الٹ پلٹ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ ڈسٹرب تھا، غصے میں تھا، مگر ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جیسے ہی ایگزٹ پہ پہنچے، تم اسے روکو گے؟ مجھے ایسے مت دیکھو، جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ خاور کو جھڑک کر وہ کہنے لگا، اور ڈی اے؟ باہر میں گئی ڈی اے۔ وہ باہر آیا تو فیونا ٹرے اٹھائے جا رہی تھی۔ میری اینجیو سے نیکلس لے کر ممی نے کہاں پھینکا تھا؟ وہ اس کا راستہ روک کر بولا۔ فیونا ایک دم رک گئی۔ اسی گملے میں؟ کسی نوکر کی ہمت نہیں ہوئی کہ میرا ایک کام کرو؟ وہ جلدی جلدی اسے سمجھا رہا تھا۔ فیونا سر ہلاتی الرٹ سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جس پہ پسینہ تھا اور رنگ بھی زرد تھا۔ ہاشم ٹھیک نہیں تھا۔ اوکے گائز، آج کی ایپیسوڈ کو ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں۔ اور کیا ہاشم سعدی کو ڈھونڈ نکالے گا یا سعدی بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ یہ جاننے کے لیے آپ کو میری اگلی ایپیسوڈ کا ویٹ کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا ایپیسوڈ پسند آئی ہو تو اپنی رائے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور میرے ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اپنے فرینڈس کے ساتھ، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن بھی پریس کرنا مت بھولے گا، تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ تک پہنچ جائے۔ بائے بائے۔